شادی کی اور میری بیوی اچھی تھی, میں اس کے پاس ایک بار رہا, جب وہ ٹھیک تھی اب وہ میرے گھر کیا بول رہے بھائی چلی گئی اور عدالتی کھلا طلاق لینا چاہتی ہے, مجھ پہ کیس کیا ہے, کیا عدالتی طلاق ہو جاتی ہے؟ میں اس طلاق یا خلا پہ راضی نہیں ہوں, اور کیا حق مہر. دیکھو اگر شوہر بیوی کے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے, بیسک میں اس لیے کہتا ہوں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے, فرشتہ نہ عورت ہوتی ہے نہ مرد ہوتا ہے, تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہو رہی ہوتی ہے. بیسک بنیادی حقوق اگر بیوی کے ادا کر رہا ہے اور پھر بھی بیوی شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو شریعت نے عورت کو خلا کا حق دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کو شوہر سے نفرت ہو گئی ہے تو شریعت نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ میرا مہر واپس لے لو اور میری جان چھوڑ دو. دے گا شوہر ہی طلاق, نہیں دے گا تو وہ نکاح ختم نہیں کر سکتی. پھر وہ کورٹ بھی جا سکتی ہے, کیونکہ بعض دفعہ شوہر بیوی کی بات کو سیریس نہیں لے رہا ہوتا, وہ سمجھتا ہے مذاق کر رہی ہے, مذاق کے موڈ میں ہے. تو جب کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی اور کورٹ شوہر کو نوٹس بھیجے گی کہ تمہاری بیوی تم سے علیحدگی چاہتی ہے, مہر واپس کرنے کے لیے تیار ہے, تمہارا جو خرچہ ہوا تھا مہر کا وہ واپس دے گی اور تم اس کو خلا دے دو, تو شوہر اس کی بات کو سیریس لے گا. کورٹ کی ایک ویلیو ہوتی ہے, لیکن دے گا شوہر ہی خلا, جج خلا نہیں دے سکتا. جج صرف اپنی بیوی کو خلا دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو جج خلا نہیں دے سکتا. اسلام میں جس کی بیوی ہے تو سچی مچی میں اسی کی بیوی ہے, وہ گورنمنٹ کی بیوی نہیں ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے اگر آپ بیوی کے بیسک حقوق ادا کر رہے ہیں اور بیوی آپ سے ڈیورس مانگ رہی ہے تو آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ ڈیورس دے دیں اور یہ بھی جائز ہے کہ ڈیورس نہ دیں. مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ دے دو میرے بھائی, کیا رکھا ہے جب نہیں رہنا چاہتی تو, لیکن رائٹ آپ کے پاس ہے کہ نہیں دے. جیسے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئیں, یا رسول اللہ مجھے اپنے شوہر کی شکل صورت پسند نہیں ہے, میں بہت خوبصورت ہوں, وہ بہت زیادہ مجھ سے اپوزٹ ہے بالکل, تو میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. آپ نے ان کے شوہر کو بلایا کہ بھائی تم نے جو باغ دیا ہے مہر میں واپس لے کے ان کو طلاق دے دو. اول خلع فی الاسلام, یہ اسلام میں خلا کا سب سے پہلا واقعہ. تو اس پر علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ نبی کا یہ آرڈر مشورے کے طور پر تھا, ڈیورس کا حق تو اللہ نے تمہیں ہی دیا ہے نا, تو تم دے دو طلاق, چھوڑ دو, نہیں رہنا چاہتی. انہوں نے دے دی طلاق, چلو بھائی ٹھیک ہے نبی کہہ رہے ہیں تو اگر جج شوہر کو کہے اور شوہر جج کے کہنے پر چھوڑ دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. شوہر چھوڑ نہیں رہا اور جج خلا کی ڈگری پکڑا کے کہے کہ میں نے چھوڑ دیا, او بھائی تو نے پکڑا ہوا کب تھا جو تو نے چھوڑا ہے؟ تیرے نکاح میں تھوڑی تھی جو تو چھوڑ رہا ہے. ایک سیکنڈ میری بات, میں ابھی بات کمپلیٹ کر لوں. تو چھوڑنا تھوڑی کہیں گے, اس کو شوہر کو رائٹ, جج کو رائٹ تھوڑی ہے. ہاں ایک چیز ہوتی ہے تنسیخ نکاح. تنسیخ نکاح میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا, تو شریعت میں یہ ہے کہ جب شوہر بیسک حقوق ادا نہ کر رہا ہو تو بیوی کے طلاق کے مطالبے پر پھر شوہر پر واجب ہے کہ بیوی کو طلاق دے. ایسی صورت میں اگر شوہر نہیں دیتا تو جج کو یہ رائٹ ہے کہ وہ شوہر کا نائب بن کے طلاق واقع کر دے, لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں جو اکثر ہماری عدالتیں ان شرطوں کو پورا نہیں کرتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اکثر ہماری عدالتیں ان شرطوں کو پورا نہیں کرتی. اب ایک مسئلہ جو بھائی نے پوچھا ہے کہ شوہر عدالت میں حاضر ہی نہیں ہو رہا, عدالت نے شوہر کو نوٹس بھیجا. دیکھیں اگر شوہر بیسک حقوق ادا کر رہا تھا تو پھر عدالت میں حاضر ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ عورت کے پاس رائٹ ہی نہیں ہے. لیکن اگر بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, عورت نے گواہوں سے ثابت کر دیا کہ کمبخت نہ مجھے نان نفقہ دیتا ہے یا بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, کوئی بھی ایسا ظلم گواہوں سے ثابت کر دیا, تو کورٹ پھر نوٹس بھیجے گی میاں کو کہ انسان کا بچہ بن آ کے کیس کی سماعت کر.
تو ایسی صورت میں اگر شوہر کو نوٹس ملا صحیح جگہ، کیونکہ وکیل کیا کرتے ہیں غلط جگہوں پہ نوٹس پہنچاتے ہیں. شوہر امریکہ میں ہے، اس کے گھر پہ نوٹس آ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو وکلا بھی، بعض وکلا، سارے نہیں ہوتے، بہت سے وکلا اچھے بھی ہیں الحمدللہ، وہ شریعت کو فالو کرتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے تو خلا ہی دلانا ہے. تو اگر شوہر کو نوٹس ملا اور اس کو پتا چلا کہ میرے اوپر یہ الزامات ہیں، اور شوہر کو بھی پتا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی وہ کورٹ میں حاضر نہیں ہوتا، تو پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر شوہر کا نہ آنا اس کی علامت ہوگا کہ اس نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا ہے. یہ دارالعلوم کورنگی کی رائے ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو مدرسہ ہے نا، ان کی رائے ہے کہ پھر ایسی کنڈیشن میں نہ آنا اس کی علامت ہے کہ میں نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا ہے. لہذا ایسی صورت میں کورٹ اگر خلا کی ڈگری دے گی تو لفظ تو خلا کا ہوگا، لیکن ہم اس کو تنسیخ نکاح سمجھیں گے کہ چلو نکاح فسخ کر دیا. لیکن بہت سے علماء کو اس پہ اشکالات ہیں. اشکالات یہ ہیں کہ شوہر کا نہ آنا اس کی علامت نہیں ہے کہ میں نے الزامات مان لیے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ شوہر کو پتا ہے کہ میرے جانے پہ بھی خلا ملے گا، میرے نہ جانے پہ بھی خلا ملے گا، تو میرے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو عدالتوں کو چاہیے، اب اس پہ جس کو جس عالم کی رائے پر اعتماد ہے وہاں سے فتویٰ لے لے وہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کورٹ یہ کیوں نہیں کرتی کہ شوہر کو زبردستی اٹھا کے کورٹ میں حاضر کرے. جتنے بھی مجرم ہیں نوٹس بھیجنے پہ وہ نہ آئے تو کیا ان کو ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ پولیس بھیج کے اٹھوایا جاتا ہے کہ نہیں اٹھوایا جاتا؟ کورٹ کا جو عمل ہے نا وہ یہ ہے کہ فیملی سسٹم کو توڑا جائے، دے دنا دن دبا کے خلا کی ڈگریاں دی جائیں. اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اس سے فیملی سسٹم کیا ہوگا؟ تباہ. اب لڑکی والے اس پہ خوش تو ہوتے ہیں کہ ہم داماد کے ساتھ اپنی بیٹی کو نہیں رکھنا چاہتے تھے، کورٹ نے خلا کی ڈگری پکڑا دی. او بھائی صاحب، کل آپ بھی بھگتو گے، آپ کی بہو بھی کل مارکیٹ سے اسی طریقے سے شارٹ ہوگی اور آپ منہ دیکھتے رہ جاؤ گے. کل ہو سکتا ہے آپ کی بیگم، آپ کے 5 بچے ہوں اور آپ کی بیگم بھی بولے مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، ٹاٹا، مجھے جمشید پسند ہے، میں جا رہی ہوں. یہ پورا سیٹ اپ اگلی نسلوں میں برباد ہونے والا ہے. اور عین ممکن ہے جو جج آج دوسروں کی بیویوں کو خلا کی ڈگریاں پکڑا رہا ہے، کل وہ جج جاب لیس ہو جائے اور اس کی بیوی بھی مارکیٹ سے شارٹ. تو پھر گرل فرینڈ میں اور بیوی میں کوئی فرق نہیں رہے گا. بیوی کے پاس بھی یہ رائٹ ہے گرل فرینڈ کے پاس بھی یہ رائٹ ہے، جب چاہے مارکیٹ سے شارٹ، تو بیوی کے پاس بھی یہ رائٹ پاکستان میں اس کو دے دیا گیا ہے، جب چاہے کیس فائل کرے اور مارکیٹ سے شارٹ. تو بیوی میں اور گرل فرینڈ میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ گرل فرینڈ کے پاس مارکیٹ سے شارٹ ہونے کا رائٹ ہے، بیوی کے پاس مارکیٹ سے شارٹ ہونے کا رائٹ نہیں ہے. تبھی تو مرد اس کو اپنا سمجھ کے رکھتا ہے، جب میں چھوڑوں گا تو چھوٹے گی ورنہ نہیں چھوٹے گی. تبھی تو اس کے لیے جائیدادیں اس کو دے رہا ہوتا ہے، اس کے لیے وصیتیں کر رہا ہوتا ہے. جہاں مرد کو یہ پتا چلا یار یہ تو جب بھی چاہے مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے، تو صرف اس کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ وہ استعمال کرے گا. اس کے لیے مکان بنانا، اس کے فیوچر کی فکر کرنا، اس کی بیماریوں کو اپنے ذمے لینا، یہ تمام کام مرد نہیں کرے گا. کہ جیسے گرل فرینڈ کی کوئی ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ نہیں ہوتی، ایسے ہی بیوی کی کوئی ذمہ داری مرد اپنے کندھوں پہ نہیں رکھے گا. جب یہ سوسائٹی میں زیادہ رائج ہو جائے گا. ابھی تو لوگ اٹھا رہے ہیں ذمہ داریاں، لیکن کل اگلی نسل کا فیوچر تباہ ہے. تو ہم لوگ بالکل گوروں کو فالو کر رہے ہیں میرے بھائی. گوروں کا تو سیٹ اپ برباد ہو گیا، نہ ابا کا پتا نہ اما کا پتا. کل ہمارے یہاں بھی یہی ہونے والا ہے. بچاؤ اپنے خاندانی نظام کو، اس لیے عدالتی خلا کے خلاف آواز اٹھاؤ.